السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی ایک اور جرم و سزا پر مبنی سنسنی خیز کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے روشنی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ عالیہ نے آنکھوں سے چشمہ اتار کر اسے میلے دوپٹے سے صاف کیا اور آنکھوں پر جما کر مشین پر مصروف ہو گئی۔ کمبخت مشین ان دنوں بہت پریشان کر رہی تھی، بار بار دھاگا ٹوٹ جاتا تھا۔ سارے جتن کر کے دیکھ لیے تھے لیکن مشین کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ اس نے پریشان ہو کر شاہانہ کو آواز دی جو بورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ آواز سن کر شاہانہ اس کے پاس آ گئی۔ شاہی، ذرا اسے دیکھ تو صحیح، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ کمبخت دھاگا توڑے جا رہی ہے، سارے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، اب بتا کیا کروں؟ آپ ہٹیں باجی، میں دیکھتی ہوں، شاہانہ نے کہا اور عالیہ مشین کے پاس سے ہٹ گئی۔ آپ ذرا چولہا دیکھ لیں، دال چڑھی ہوئی ہے، پانی کم ہو گیا ہو تو تھوڑا سا ڈال دیں۔ میں جا رہی ہوں، عالیہ نے کہا۔ دالان سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عالیہ چونک کر رک گئی۔ کون آ گیا؟ اس کے منہ سے نکلا اور وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے ایک سرخ و سفید رنگت کے قداور نوجوان کو کھڑے پایا۔ شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر جوانی چمک رہی تھی، آنکھوں میں چیتے جیسی چمک تھی۔ عالیہ جھجک گئی، خود اس کی بھی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن صحت مصائب کی بہترین خوراک ہوتی ہے۔ 28-29 سال بھی 50 سالوں میں ڈھل گئے تھے۔ نظر بھی کسی حد تک کمزور ہو گئی تھی، آنے والے کو وہ پہچان نہ پائی۔ عالیہ جھجک گئی۔ باپ پھپھو، لوگ بلا وجہ کہتے ہیں کہ خون کو خون پہچانتا ہے، یہاں تو محاورہ ہی غلط ہو گیا، نوجوان نے مسکرا کر کہا۔ عالیہ کے منہ سے بہشت زدہ سی آواز نکلی جو دوسرے لمحے چیخ میں بدل گئی اور اس نے گرنے سے بچنے کے لیے کیوڑ کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں میں شہروز کے نقوش تازہ ہو گئے۔ 15 سال کا چھوٹا بچہ، دبلے بدن کا مالک، میٹرک کے امتحان کا آخری پرچہ دے کر آیا تھا اور وہی دن ان کی خوشیوں کا آخری دن تھا، اور اب یہ جوان سامنے تھا جس پر نگاہ نہ ٹھہرے۔ کیوڑ کا سہارا ہاتھ سے نکل گیا، بری طرح گرتی اگر وہ جلدی سے آگے بڑھ کر سنبھال نہ لیتا۔ آنکھوں سے آنسو ابل پڑے تھے، دوبارہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز گھٹ گئی۔ پہلی چیخ دلان میں بیٹھی شاہانہ نے سن لی تھی۔ اس نے دلان سے پار دروازے پر نگاہ ڈالی تو دنگ رہ گئی۔ ایک جوان شخص نے عالیہ کو پکڑا ہوا تھا اور وہ اس کے بازو میں جھول رہی تھی۔ شاہانہ ہائے اللہ کہہ کر تخت سے کود گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ پھپھو، پھپھو خود کو سنبھالو، نوجوان نے عالیہ کے وجود کو سنبھال کر دروازے کے اندر قدم رکھ دیے۔ اسی دوران شاہانہ قریب پہنچ گئی۔ وہ عالیہ سے کئی سال چھوٹی تھی اور اس کی نظر عالیہ سے کافی بہتر تھی۔ اس نے نوجوان کو فوراً پہچان لیا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، شہروز، میرا بھیا، میرا بیٹا۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ دوڑ کر نوجوان سے لپٹ گئی۔ نوجوان نے دونوں پھپھیوں کو بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ عالیہ کو یوں لگا جیسے مشین نے اچانک دھاگا توڑنا بند کر دیا ہو، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ نوجوان ان دونوں کو سنبھالے ہوئے دالان میں آ گیا۔ انہیں تخت پر بٹھا کر اس نے گہری نظروں سے پورے گھر کا جائزہ لیا اور ٹھنڈی سانس لے کر تخت کے قریب کھڑی چارپائی بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ تم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا۔ کیوں پھپھو، کبھی دل نہیں چاہا میری خبر لینے کے لیے؟ دونوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور آوازیں حلق میں بھیجی ہوئی تھیں۔ کیسی گزر رہی ہے؟ میں تمہیں بتا دوں کہ سزا ختم ہو گئی ہے اور رہا ہو کر آ گیا ہوں۔ مانتا ہوں کہ تم دونوں مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی تھیں، لیکن پڑوس کے کسی آدمی کو تو بھیج سکتی تھیں۔ یہ بھی نہیں تو اتنا تو کر سکتی تھیں کہ میری قید کے دن یاد رکھتی۔ پھپھو، 7 سال پورے ہو گئے۔ اللہ اللہ! عالیہ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے، اس کے علاوہ اور کوئی آواز اس کے منہ سے نہیں نکل سکی تھی۔ کوئی یقین کرنے والی بات تھی؟ 2 لاوارث عورتیں سارے جہان سے خوف زدہ،
اس احساس کا شکار کہ کوئی لمحہ کوئی ساتھ ان پر برا وقت لا سکتی ہے۔ دونوں کنواریاں ہر طرح کے صاحبان سے محروم، پڑوسیوں کے رحم و کرم پر سلائی کر کے روٹی کھانے والی، زندگی کی ہر ضرورت سے محروم، اچانک انہیں ایسے بازو مل جائیں جو انہیں سنبھال لیں۔ 15 سال کا بچہ تھا جب جیل گیا تھا۔ ماں باپ اس طرح چٹ ہو گئے کہ سننے والوں کو مہینوں یقین نہیں آیا۔ یہ سب کیسے ہوا تھا، یہ ایک الگ کہانی تھی، لیکن اس کے بعد جو ان دونوں پر بیتی تھی وہ بہت بری تھی۔ کون کسی کا ہوتا ہے؟ بھلا ان کے کہنے سے کوئی جیل جا کر ان کے قاتل بھتیجے کی خبر لیتا؟ انہیں تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ زندگی میں کبھی دوبارہ شہروز کا چہرہ نظر آئے گا۔ انہیں یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا، ایسا خواب جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے بھی خیال کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، یوں جیسے آنکھیں آنسوؤں کے پردے ہٹائیں گی تو سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مہروز بھائی تھا ان کا، چھوٹی چھوٹی عمریں تھیں عالیہ اور شاہانہ کی جب ماں باپ مر گئے تھے۔ مہروز نے خود کو بہنوں کے لیے وقف کر دیا، وہ ان کے لیے جیتا تھا۔ بہنیں جوان ہو گئیں، پھر عالیہ نے بھائی کو شادی کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ ایک شناسا گھرانے کی لڑکی کو وہ بھابھی بنا کر گھر لے آئی۔ رئیسہ نے اس چھوٹے سے گھر کو اپنے بے پناہ پیار سے سجا دیا۔ وہ ان کی سگی بہنیں بن گئیں۔ تب شہروز دنیا میں آیا اور پھپھیوں کو جنت مل گئی۔ مہروز ڈرا ہوا تھا اور ایک دولت مند شخص کمال الدین کے ہاں نوکری کرتا تھا۔ زندگی کی گاڑی بس چل رہی تھی، آمدنی اتنی نہیں تھی کہ بہنوں کی شادیوں کے لیے کچھ کر پاتا۔ دل میں بہت ارمان تھے، لیکن مجبوریاں راستہ روکے ہوئے تھیں۔ بیوی ہر طرح تعاون کرتی تھی۔ رئیسہ کیچڑ کا کمل تھی۔ وہ اگرچہ معمولی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اللہ نے شکل و صورت ایسی دی تھی کہ جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، مہروز بہنوں کے لیے کچھ نہ کر پایا۔ عالیہ کے سر میں سفید بال نظر آنے لگے۔ اس نے خود کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، بس بہن کے سر پر نگاہ رکھتی تھی کہ اس کا کوئی بال سفید نہ ہو جائے، لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا گھر اس قابل نہیں تھا کہ کوئی صاحب دل ادھر کا رخ کرے اور ایک بھائی کی بے بسی کو دور کرنے کے بارے میں سوچے۔ کبھی کبھی تو مہروز علی اپنے آپ سے شرمندہ ہو جاتا تھا کہ اس نے خود شادی کیوں کی، لیکن رئیسہ نے جس طرح اس گھر کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا وہ اس شرمندگی کے احساس کو کم کر دیتا تھا۔ رئیسہ ان سب کی ضرورت بن گئی تھی اور شہروز کی آمد کے بعد بہنوں کے چہرے کھل گئے تھے۔ شہروز پھپھیوں کی محبتوں کے سائے میں بڑا ہو گیا تھا، بہت ذہین تھا۔ تعلیم کے میدان میں اس کی کامیابیاں پورے گھر کو خوشیوں سے ہمکنار کرتی تھیں، لیکن پھر میٹرک کے امتحان کا وہ آخری دن تھا، اس گھر کی خوشیوں کا آخری دن بن کر آیا۔ کوئی کچھ نہ سمجھ سکا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ رئیسہ گھر میں موجود نہیں تھی، کہیں گئی ہوئی تھی۔ تب کسی نے اس لرزہ خیز طوفان کی خبر دی تھی۔ شہروز نے سیٹھ کمال الدین کی کوٹھی میں اپنے باپ مہروز علی کو قتل کر دیا۔ پولیس نے شہروز کو کمال الدین کی کوٹھی میں ہی گرفتار کر لیا۔ عالیہ اور شاہانہ اس خبر کو ایسے سن رہی تھیں جیسے لوگ اپریل پھول منا رہے ہوں، انہیں بیوقوف بنا رہے ہوں۔ پھر رئیسہ آ گئی، لیکن عجیب سی کیفیت میں۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کوئی بھی دروازہ کھلوا نہ سکا تو اسے توڑنا پڑا۔ اندر پنکھے سے رئیسہ کی لاش جھول رہی تھی۔ اس طرح صرف چند لمحوں میں عالیہ اور شاہانہ کے بھائی بھاوج چٹ پٹ ہو گئے اور بھتیجا پولیس کے قبضے میں چلا گیا۔ پولیس نے دونوں بہنوں کو بہت تنگ کیا۔ وہ پوچھا جس کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ کیا کر سکتی تھیں؟ سرکاری طور پر شہروز کے کیس کی پیروی کی گئی ہوگی۔ ان رسمی کارروائیوں کے بعد شہروز کو 7 سال قید با مشقت ہو گئی۔ دونوں بہنیں تنہا رہ گئیں۔ جینے کا کوئی ذریعہ نکل آتا ہے۔ رئیسہ کے جہیز میں آئی ہوئی مشین سہارا بنی اور وہ پڑوس کے گھروں سے سلائی کا کام لے کر زندگی گزارنے لگیں۔ انہیں اب بھی کچھ نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوا، سوائے اس کے کہ اب وہ بے سہارا تھیں۔
ہمیشہ خوف و دہشت کا شکار رہتی تھیں۔ عالیہ کو شاہانہ کا خوف رہتا تھا۔ جوان تھی وہ اور یہی دعائیں مانگتی تھی کہ جوانی جلدی سے بڑھاپے میں بدل جائے اور خوف کے لمحے ختم ہو جائیں۔ پڑوس میں کچھ لوگ اچھے تھے جو کپڑے سلوا لیتے تھے۔ کسی کے گھر نیاز فاتحہ ہوتی تو غریب غربا کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ جو کچھ ہوتا انہیں بھجوا دیا جاتا۔ آج اچانک سر پر سائبان محسوس ہوا تھا۔ ہائے کیسا سہارا مل رہا ہے، کڑیل جوان، دیکھنے دکھانے کے قابل۔ یوں لگتا تھا جیسے جیل نہ گیا ہو، کسی ہیلتھ کلینک میں 7 سال گزار کر آ رہا ہو اور ستون بن گیا ہو۔ ایسا ستون جسے کمر ٹکا کر سہارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دونوں بہنوں کے خیالات یکساں تھے۔ اس دوران شہروز جانے کیا کیا سوالات کر چکا تھا جس کا کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ پھر آنسوؤں اور احساسات کا سیلاب رکا تو دونوں نے سنا، تم لوگوں کو اماں اور ابا کی قبروں کا تو پتہ ہے؟ مقصود چچا جانتے ہیں، وہی کبھی کبھی فاتحہ پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ تمہیں بھابھی کی موت کا پتہ چل گیا تھا؟ ہاں، جیل جانے سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ آن کی آن میں پورے محلے کو خبر ہو گئی کہ شہروز جیل سے چھوٹ کر آ گیا ہے۔ کچھ بلا وجہ ہی خوفزدہ ہو گئے، کچھ نے دعائیں دیں کہ ان بیچاریوں کا برا وقت ٹل جائے۔ مقصود چچا اس سے بڑی محبت سے ملے اور اسے قبرستان لے گئے جہاں ماں باپ کی قبر کے پاس خاموش کھڑا وہ نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ پھر وہ گھر آ گیا۔ پھپھیوں نے بڑی چاہ سے اس کے لیے کھانا پکایا تھا۔ ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اس نے بہت سی باتیں پوچھیں۔ پھر بولا، اب تم لوگ فکر مت کرو، میں آ گیا ہوں اور بڑا عالم فاضل ہو کر آیا ہوں۔ اس دنیا سے بڑی یاری ہو گئی ہے میری، اب اس سے سارا حساب کتاب ہوگا۔ کچھ پیسے ساتھ لایا تھا جو اس نے بڑی پھپھی کے حوالے کر دیے۔ 3 دن خاموشی سے گھر بیٹھ کر گزارے۔ پھر چوتھے دن کمال الدین کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ سیٹھ کمال الدین اس وقت عالیشان کوٹھی کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر اپنے مشیر خاص مرزا خیاط کے ساتھ کھڑا لان کی کیاریوں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ مسلح گن مین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ سیٹھ صاحب سے ملنے آیا ہوں، خوشرو جوان نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ کیا کام ہے؟ وہ سامنے کھڑے ہیں، انہیں بتا دو کہ شہروز آیا ہے، انہیں مجھ سے ضروری کام ہے۔ ادھر رکو، میں پوچھ کر آتا ہوں، چوکیدار نے اس کے انداز سے متاثر ہو کر کہا۔ پھر وہ کمال الدین کے پاس جانے کے لیے 2 قدم آگے بڑھا تھا کہ شہروز نے کمال الدین کی طرف دوڑ لگا دی۔ چوکیدار ارے ارے کرتا رہ گیا۔ کمال الدین اور مرزا حیات اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ چوکیدار نے گن سیدھی کر لی، لیکن اس دوران شہروز ان دونوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ کیا بات ہے؟ کمال الدین نے غصیلے لہجے میں کہا۔ صاحب، یہ بدماش دھوکہ دے کر اندر گھس آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم گیٹ پر جاؤ، کمال الدین نے کہا اور پھر تیکھی نظروں سے شہروز کو دیکھنے لگا۔ شہروز نے بڑے ادب سے اسے سلام کیا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا بات ہے؟ کمال الدین نے پوچھا۔ آپ سے ملنے آیا تھا سیٹھ صاحب، یہ چوکیدار آنے نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے تو؟ کیوں آیا ہے؟ ارے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں شہروز ہوں، آپ کے ڈرائیور مہروز علی کا بیٹا۔ صاف محسوس ہوا کہ کمال الدین کو جھٹکا لگا ہے۔ مرزا حیات بھی پوری طرح چونکا تھا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ البتہ کمال الدین نے درست لہجے میں کہا، کیوں آیا ہے یہاں؟ ارے سیٹھ صاحب، یہ بچہ تھا بڑا ہو گیا ہے اور مہمان بن کر آیا ہے، اس سے چائے پانی کے لیے پوچھیں، اندر چلیں۔ مرزا حیات کے لہجے میں مکاری تھی۔ کمال الدین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اندر جانے کے لیے مڑ گئے۔ ڈرائنگ روم میں جانے کے بجائے وہ برآمدے میں ہی رک گئے۔ یہاں بھی لان چیئرز پڑی ہوئی تھیں۔ کمال الدین ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مرزا حیات نے شہروز کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر بولا، تمہارا باپ سیٹھ صاحب کے سامنے زمین پر بیٹھتا تھا، لیکن تم چاہو تو کرسی پر بیٹھ سکتے ہو۔ زمین پر بیٹھتا تھا، اسی لیے تو مارا گیا۔ خیر، میں بیٹھنے نہیں آیا، یوں ہی ٹھیک ہوں۔ زبان درازی کر رہے ہو ہمارے سامنے،
بتاؤ کیسے آئے ہو؟ جیل سے چھوٹا ہوں، ان سارے لوگوں سے ملنا ہے جن سے ملنا تھا۔ ہم سے کیا تعلق ہے؟ آپ ہی سے تو تعلق ہے مرزا جی۔ مرزا جی، پہلے تو تم مجھے تایابو کہتے تھے، مرزا حیات نے کہا۔ ارے واہ، یاد ہے آپ کو؟ چلیے پھر تو ساری باتیں یاد ہوں گی، شہروز مسکرا کر بولا۔ یہ کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ کیوں لائے ہو اسے اندر؟ کمال الدین نے غضبناک لہجے میں کہا۔ کام کی بات کرو لڑکے، فضول باتوں سے گریز کرو۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مرزا حیات نے بھی لہجہ بدل لیا۔ 7 سال چھین لیے ہیں تم لوگوں نے ہماری زندگی کے، میں ان 7 سالوں کا حساب کرنے آیا ہوں۔ کیسا حساب کرو گے؟ اس بار کمال الدین نے کہا تھا۔ سارا حساب آپ کو پتہ ہے، ماں باپ کی موت کی قیمت، پڑھ رہا تھا، جاہل رہ گیا، اس کا معاوضہ، پڑھ لکھ کر کوئی اچھی نوکری کرتا، 7 سال کی کمائی، ان کا سب سے بڑا حساب بنتا ہے۔ ہمیں ہمارے واجبات ادا کرتے ہم چپ ہو جائیں گے۔ مالی پریشانی برے خیالات دل میں پیدا کرتی ہے اور انسان برا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جیل بڑی درسگاہ ہوتی ہے، ہم نے وہاں جرم کی دنیا میں ایم اے پاس کر لیا ہے۔ کمال الدین کے ساتھ مرزا حیات کا پارا بھی چڑھ گیا۔ اس نے زہریلے لہجے میں کہا، جا بیٹا، زندگی مل گئی ہے تو باقی زندگی جینے کی فکر کر، دم کے بل کھڑا ہونے کی کوشش مت کر، ورنہ یہ جوانی کا جوش 2 روز میں ختم کر دوں گا۔ مجھے پتا ہے تایا جی، آپ بڑے غصے والے ہیں، مگر تایا جی، اونٹ پہاڑ تلے آتا ہے تب ہی اسے اپنے قد کا پتہ چلتا ہے، کون اونٹ ہے اور کون پہاڑ، فیصلہ کر لیتے ہیں، جیت گئے تو خوشی ہو گئی، ہار گئے تو دیکھا جائے گا۔ آپ نے چیلنج کر دیا ہے، تیاری کر لیں گے، بس اسی لیے آئے تھے، جواب لے کر جا رہے ہیں۔ شہروز واپسی کے لیے مڑا تو غیر متوقع طور پر کمال الدین کی آواز سنائی دی، رکو، وقت سے پہلے جوان ہو گئے ہو، نہ تجربے کار ہو، اس لیے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، ہم چاہتے ہیں زندہ رہو، خوش رہو، جیل سے آئے ہو، کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، کھا پی کر دماغ ٹھنڈا کرو، بعد میں دوسری باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر کمال الدین نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور شہروز کی طرف اچھال دی، جسے شہروز نے کیچ کر لیا اور مسکرا کر مرزا حیات کی طرف دیکھا۔ پھر بولا، مرزا جی کو اب نوکری سے نکال دیں سیٹھ صاحب، اب یہ صحیح مشورے دینے کے قابل نہیں رہے، آپ کے بلاوے کا انتظار کروں گا۔ شہروز برآمدے سے اترا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اسی دوران وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ جب شہروز نظروں سے اوجھل ہو گیا تو کمال الدین نے کہا، تم واقعی بوڑھے ہوتے جا رہے ہو مرزا، تم نے اس کے لہجے کا ٹھہراؤ نہیں محسوس کیا؟ اگر وہ کسی فلمی ہیرو کی طرح انتقام انتقام کے نعرے لگاتا ہوا آتا تو میں اسے یہیں شوٹ کر دیتا، لیکن پھر جس نئی کہانی کا آغاز ہوتا وہ تھوڑا سا پریشان کر سکتی تھی، اب اس کے لیے کچھ سوچ لیتے ہیں۔ آپ نے ضرور بہتر سوچا ہوگا جناب، میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ پیسے وصول کر کے اس کے حوصلے بڑھ جائیں گے، ہم اس کے حوصلے بڑھانا چاہتے ہیں، کمال الدین نے مسکرا کر کہا اور پھر دھیمے لہجے میں مرزا حیات کو کچھ ہدایات دینے لگا۔ انسپکٹر شامیر نے گہری نظروں سے آنے والے کا جائزہ لیا، بہترین صحت کا مالک، چست و چالاک، جوانی سے بھرپور، آنکھوں میں چیتے جیسی چمک، شامیر کو ایک ہی نگاہ میں وہ پسند آ گیا تھا۔ بہت شکریہ جناب، وہ بیٹھ گیا۔ تو تم ہو شہروز؟ جی سر۔ کتنی سزا کاٹی ہے؟ 7 سال۔ کیا کیا فن سیکھے وہاں؟ چلتی دنیا کے سامنے آ جائیں گے، اس نے بے باکی سے کہا۔ شامیر نے اسے غور سے دیکھا اور پھر بولا، خیال رکھنا 7 سال سیکھنے کے لیے بہت کم ہوتے ہیں، کبھی خود کو مکمل مت سمجھنا۔ خیر، تمہارا باپ سیٹھ کمال الدین کے ہاں ڈرائیور تھا۔ اتنی بڑی بات کہہ کر چھوٹی مت کرو افسر صاحب، وہ مر چکا ہے، موت کے بعد تو اس کا نام عزت سے لے لو، اس نے کہا۔ شامیر کو جھرجھری سی آ گئی، وہ بولا، تم نے اپنے باپ کو کیوں قتل کیا تھا؟ بے غیرت اولاد ہیں سر جی، بے غیرت نہ ہوتے تو۔
خیر ہم نے اپنے گناہ کی سزا بھگت لی۔ کمال الدین نے تمہاری شکایت کی ہے کہ رہا ہونے کے بعد تم اسے دھمکی دینے گئے تھے۔ نہیں سر جی، ہماری تو پشتیں ان کے غلام ہیں، ہم ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ پہلے ہی کیا بگاڑ لیا تھا ہم نے، انہوں نے ہمیں بے گناہ پکڑوا دیا، مگر کیا کریں، وہ اس وقت بھی بہت بڑے تھے اور اب بھی۔ اتنا بڑا آدمی کتنا ہی جھوٹ بولے سچا ہوتا ہے۔ ہم نے عدالت میں بھی کہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر عدالت نے نہیں مانا اور ہمیں سزا دے دی۔ سزا ہمیشہ ثبوتوں پر ملتی ہے شہروز، بڑے آدمی کی زبان سب سے بڑا ثبوت ہوتی ہے۔ شامیر نے صفورہ کی طرف دیکھا جو گہری نظروں سے شہروز کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ شہروز سے بولا، کیا تم مجھے اس وقت اس کی تفصیل بتا سکتے ہو جب تم پر اپنے باپ کے قتل کا الزام لگایا گیا تھا اور تمہیں گرفتار کیا گیا تھا اور 7 سال کی سزا دے دی گئی تھی، پورے 7 سال کی؟ ہمیں بچوں کی جیل میں رکھا گیا تھا، وہاں ہمارے جیسے بہت سے بے گناہ بچے تھے، لیکن 3 سال کے بعد ہمیں بڑوں کی جیل بھیج دیا گیا۔ وہاں ہم نے دنیا غور سے دیکھی۔ کیا تم نے سیٹھ کمال الدین کو دھمکیاں دی ہیں؟ آپ نے سنی ہے سر؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں مگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کمال احمد کی شکایت پر تمہیں لاک اپ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصل دکھ تو یہی ہے صاحب، غریب کا سچ کبھی سچ نہیں ہوتا اور دولت مند کا ہر جھوٹ سچ ہوتا ہے۔ مگر تم اپنی زبان بھی تو نہیں کھول رہے شہروز، ہم تم سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تم پر قتل کا الزام کیوں لگا؟ اس بار صفورہ نے نرم لہجے میں کہا۔ شہروز چونک کر اسے دیکھنے لگا اور پھر بولا، ہمارے ماں باپ دونوں مر گئے، ہم سے بڑا بے غیرت اور کون ہو سکتا ہے جو ماں باپ کے قتل کے بعد بھی زندہ گھوم رہا ہے؟ بہت بے غیرت ہیں ہم، لیکن اولاد کتنی ہی بے غیرت کیوں نہ ہو، مرے ہوئے ماں باپ کی جھوٹی قسم نہیں کھاتی۔ اپنے مردہ ماں باپ کی قسم، ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ ہمارے باپ کا قاتل سیٹھ کمال الدین ہے۔ سیٹھ کمال الدین نے جھوٹ بول کر ہم سے زندگی کے 7 سال چھینے ہیں، ہم سے ہمارے ماں باپ چھینے ہیں، لیکن سر جی اب اس کے لیے ہمیں جھوٹی سزا دلوانا مشکل ہوگا، ہمیں جینا آ گیا ہے سر۔ شامیر کے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئی تھیں، صفورہ بھی کچھ مضطرب ہو گئی تھی۔ بمشکل اس نے کہا، دیکھو شہروز، کمال الدین نے تھانے میں رپورٹ بھیجی ہے کہ تم اسے تنگ کر رہے ہو، تم سمجھدار ہو، کوئی ایسا کام مت کرنا کہ دوبارہ قانون کی زد میں آ جاؤ۔ آپ کا بڑا شکریہ، ہم ایسی کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ تم سے ایک اور درخواست ہے، شامیر نے کہا۔ شہروز چونک کر دیکھنے لگا اور پھر بولا، حکم کریں سرکار۔ ہر تیسرے دن تھانے میں حاضری دیا کرو، یہ ضروری ہے۔ تعمیل کریں گے، اب جائیں؟ شہروز نے کہا۔ ہاں جاؤ، شامیر بولا اور شہروز سلام کر کے باہر نکل گیا۔ صفورہ اور شامیر بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر صفورہ نے کہا، غمزدہ کر گیا۔ یہ کوئی اکلوتی کہانی نہیں ہے صفورہ، نہ جانے کتنے بے گناہوں کو اسی طرح سزا مل جاتی ہے۔ اسی وقت زمان شاہ اندر داخل ہوا۔ سلوٹ کرنے کے بعد اس نے کہا، یہ وہی بندہ تھا سر جس کے بارے میں مرزا حیات بیگ نے رپورٹ دی تھی؟ ہاں، شامیر نے کہا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا؟ تو پھر؟ نہیں، میرا مطلب ہے، زمان شاہ بوکھلا گیا۔ کتنے بے گناہوں پر ظلم کرو گے زمان شاہ؟ تم نے اسے کمال الدین کو دھمکیاں دیتے دیکھا یا سنا ہے؟ نہیں سر، نہیں۔ پھر میں اسے اس لیے لاک اپ میں ڈال دوں کہ ایک بڑے آدمی نے اس کی شکایت کی ہے؟ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا زمان شاہ۔ اور سنو، مرزا حیات بیگ دوبارہ رابطہ کرے تو اسے کہو کہ شہروز کو سخت وارننگ دے دی گئی ہے، آئندہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اور تمہیں اس کے گھر کے بارے میں مکمل معلومات کرنی ہے، کون کون رہتا ہے اس کے گھر میں، آس پاس کے لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، بلکہ 2 بندے اس کی دن رات کی نگرانی پر لگا دو، لمحے لمحے کی رپورٹ دیں۔ جی سر، زمان شاہ نے کہا۔ جاؤ، شامیر نے بھاری لہجے میں کہا۔ زمان شاہ سلوٹ کر کے باہر نکل گیا۔ شامیر نے صفورہ کی طرف دیکھا۔ صفورہ نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ شہروز کے ساتھ کوئی سخت رویہ نہ روا رکھا جائے اور اس بات کی چھان بین کی جائے کہ اس کے باپ کو کس نے قتل کیا اور اس کے محرکات کیا تھے۔ مجھے وہ لڑکا قاتل نہیں معلوم ہوتا۔
شامیر سوچ میں ڈوب گیا، پھر گردن ہلا کر بولا، کچھ محنت کرنی ہوگی، 7 سال پہلے کا ریکارڈ نکالنا ہوگا، اس کیس کی پوری تفصیل معلوم کرو۔ ٹھیک ہے، یہ میں کر لوں گی، صفورہ نے کہا۔ پھر صفورہ نے پوری تفصیل شامیر کو پیش کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ تم آسانی سے بال کی کھال نکال لو گی، شامیر نے صفورہ کی کارکردگی کی داد دیتے ہوئے کہا۔ آبجیکشن میلارڈ، یہ محاورے ایجاد کرنے والوں کے خلاف کبھی قانونی کارروائی نہیں ہوئی؟ بال کی کھال آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ بس یہ انسان کی نازک خیالی ہے۔ چلو چائے پلواؤ، شامیر نے کہا اور اس تفصیل کا جائزہ لینے لگا جو صفورہ نے پیش کی تھی۔ مہروز علی شہروز علی کا باپ سیٹھ کمال الدین کے ہاں ڈرائیور تھا، شادی شدہ تھا، 2 نوجوان بہنوں، بیوی اور بیٹے کا واحد کفیل تھا۔ اس کی بیوی رئیسہ بے حد خوبصورت تھی، لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ صورت و سیرت میں بے مثال تھی۔ کمال الدین نے بے حد دولت مند ہونے کے باوجود شادی نہیں کی۔ اس کی عالیشان کوٹھی میں ملازموں کے علاوہ اس کی بڑی بہن رہائش پذیر ہے۔ بہن کے علاوہ اس کا اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ وقوعہ کے روز کی رویداد مختصر ہے۔ کمال الدین اور اس کے دستے راز مرزا حیات بیگ نے بتایا کہ اس دن مہروز علی معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی رئیسہ بھی تھی۔ کمال الدین کی بڑی بہن مہرالنساء بیگم ایک نیک نفس اور عبادت گزار خاتون ہیں۔ وہ نادار لوگوں کی مدد کرتی رہتی ہیں۔ مہروز علی کے بارے میں انہیں معلوم ہوا تھا کہ غریب آدمی ہے، بال بچوں والا ہے، چنانچہ وہ رئیسہ بیگم کی مدد کرتی رہتی تھیں۔ اس دن بھی رئیسہ بیگم اسی لیے آئی تھی کہ مہرالنساء بیگم سے کچھ مانگے۔ پتہ چلا کہ شہروز کو اس بات کا شک ہے کہ مہروز گندے ارادے سے اس کی ماں کو کمال الدین کے پاس لے جاتا ہے، جبکہ کمال الدین ایک بے داغ کردار کا مالک ہے۔ اس دن جب شہروز میٹرک کا آخری پیپر دے کر گھر آیا تو اسے پتہ چلا کہ مہروز علی رئیسہ بیگم کو لے کر کمال الدین کے پاس گیا ہے۔ بس اس پر جنون سوار ہو گیا۔ وہ کمال الدین کی کوٹھی پر گیا اور وہاں مہروز علی کو دیکھ کر بپھر گیا۔ تب اس نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا۔ مہروز علی بھاگ کر اس کمرے میں گھس گیا، لیکن شہروز نے اس کا پیچھا کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ مرزا حیات اور کمال الدین اسے روکتے رہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ مہروز اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے تو انہوں نے اسے وہیں بند کر کے پولیس کو خبر کر دی اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ تفصیل پڑھ کر شامیر نے صفورہ کو دیکھا، پھر بولا، کیس کون سے علاقے کا تھا؟ دوسرے صفحے پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ SHO صاحب کا نام بھی موجود ہے جنہوں نے تفتیش کی اور مجرم کو گرفتار کیا۔ بہت سی باتیں تشنا ہیں، خیر اس کا پتہ چل جائے گا۔ شہروز کا بیان کیا ہے؟ یہ دوسری فائل سر۔ صفورہ نے دوسری فائل نکال کر شامیر کو دی اور وہ اس پر جھک گیا۔ شہروز کا بیان تھا کہ وقوعہ کے روز وہ میٹرک کا آخری پرچہ دے کر گھر پہنچا تو اس نے پھوپھیوں سے ماں کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ مہروز نے اسے یعنی رئیسہ بیگم کو اپنے مالک کی کوٹھی میں بلایا ہے۔ یہ ایک حیرت ناک بات تھی کیونکہ شہروز کے بیان کے مطابق رئیسہ کبھی کمال الدین کی کوٹھی پر نہیں گئی تھی۔ مہروز ایک غیرت مند انسان تھا۔ شہروز کی چھٹی اس نے بتایا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ وہ الٹے پاؤں کمال الدین کی کوٹھی چل پڑا۔ کوٹھی پر چوکیدار نے اسے روکا، لیکن اسی وقت اسے رئیسہ بیگم کی پیٹ در پہ چیخیں سنائی دیں اور وہ چوکیدار کو دھکا دے کر اندر گھس گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کی ماں پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی دوڑ رہی ہے اور کمال الدین اور مرزا حیات اسے پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ رئیسہ نے شہروز کو دیکھتے ہی چیخ کر کہا، مار دیا انہوں نے۔ وہ ایک طرف اشارہ کر رہی تھی۔ شہروز اس کے اشارے پر کمرے کے اندر گیا تو اس نے وہاں مہروز کی خون میں لت پت لاش دیکھی۔ ابھی وہ اندر ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ باہر سے رئیسہ کی مسلسل چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر کافی دیر کے بعد پولیس آئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ شہروز نے عدالت میں کہا کہ کمال الدین اس کی ماں پر دست درازی کرنا چاہتا تھا، جس کی بنا پر مہروز نے مداخلت کی تو اسے قتل کر دیا گیا۔ ماں کی خودکشی کی خبر شہروز کو لاک اپ میں ملی تھی۔
مہروز کی دونوں سیدھی سادھی بہنیں کچھ بھی نہیں بتا سکی تھیں۔ کمال الدین نے جرا کے درمیان وہی کہانی سنائی کہ رئیسہ اکثر اس کی بہن مہرالنساء سے امداد مانگنے آ جاتی تھی اور شاید وہ خود بھی اپنی بیوی کے ذریعے کمال الدین کا التفات چاہتا تھا۔ شہروز کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب اسے پتہ چلا تو اس نے اپنے باپ سے لان تان کی۔ پھر اس دن جب وہ میٹرک کا آخری پرچہ دے کر واپس آیا تو اسے ماں باپ دونوں غائب ملے۔ وہ غصے میں بپھر کر باہر نکلا اور کمال الدین کی کوٹھی پہنچ گیا۔ وہاں اس نے اپنے باپ سے جھگڑا کیا اور اسے قتل کر دیا۔ کئی گواہ بھی پیش کر دیے گئے، جن میں خصوصی گواہ مرزا حیات تھا، پھر کچھ ملازم چوکیدار تھے۔ بس؟ شامی نے حیرت سے کہا۔ کیوں؟ صفورہ بولی۔ اتنے کمزور استغاثے پر عدالت نے شہروز کو سزا دے دی؟ نہ آلۂ قتل کے بارے میں کوئی تفصیل ہے، نہ اس عورت کا کوئی بیان ہے جس کا نام مہرالنساء ہے، اور بھی خاصی سکم ہے۔ کمال ہے یار۔ کمال الدین ہے، خالی کمال ہوتا تو شاید، صفورہ نے کہا۔ اب کیا کریں؟ شامیر نے کہا۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو سزا بھگت چکا ہے۔ تم نے اسے غور سے دیکھا ہے؟ اس نے 7 سال جیل میں گزارے ہیں۔ اس کی فطرت میں ایک خطرناک سرکشی چھپی ہوئی ہے۔ یہ سرکشی کوئی خطرناک عمل نہ کر ڈالے، وہ دوبارہ قانون کے شکنجے میں نہ آ جائے۔ اس پر نگاہ تو رکھی جا سکتی ہے۔ مہرالنساء بیگم عبادت گزار تھی، 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار، بے حد نرم خو اور ہمدرد، بڑی بد نصیب خاتون تھیں۔ اتنے مشکل حالات میں زندگی گزاری تھی کہ جینا بھی مشکل ہو جائے۔ والدین رخصت ہوئے، چچا کا انتقال ہوا، تایا مر گئے، رشتے کے بہت سے لوگ فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ شادی ہوئی لیکن سہاگ رات نہیں آئی۔ شوہر کی موت کے بعد زندگی میں کوئی خوشی نہ رہی۔ لے دے کر بس ایک بھائی تھا جو اب زندگی کا سہارا تھا۔ بھائی کی زندگی کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ گھر میں بھابھی لانے کی بات ہوئی تو کمال الدین نے سختی سے انکار کر دیا۔ اسے شادی کے نام سے چڑ تھی، دولت کی ریل پیل تھی اور کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن مہرالنساء بھائی کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ خاص طور سے انہیں مرزا حیات سے بڑی تشویش تھی۔ جس شخص کو مرزا حیات جیسا مصاحب مل جائے وہ زندگی میں کوئی نیک کام کر ہی نہیں سکتا۔ انہیں مرزا حیات کے نام سے چڑ تھی، لیکن جانتی تھیں کہ کمال الدین مرزا کے بغیر نوالا نہیں توڑتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کمال الدین کو پریشان دیکھ رہی تھیں۔ وہ راتوں کو جاگتا رہتا تھا، کبھی کبھی برآمدوں میں ٹہلتا بھی نظر آ جاتا تھا۔ وہ اس کی بے چینی کی وجہ جاننا چاہتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ تہجد کے لیے اٹھی تھیں۔ کمال الدین کے کمرے میں تیز روشنی تھی۔ وہ اس طرف بڑھ گئیں، جھانک کر دیکھا تو کمال الدین ایک آرام چیئر پر دراز تھا۔ دستک دی تو اس کی خوفزدہ آواز ابھری۔ کون؟ کون ہے؟ میں ہوں کمال۔ کون؟ کمال الدین ایسا حواس باختہ تھا کہ بہن کی آواز بھی نہیں پہچان سکا۔ مہرالنساء۔ مہرالنساء نے زور سے کہا۔ کچھ لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا۔ خیریت باجی؟ کمال حیرت سے بولا۔ پیچھے ہٹو۔ مہرالنساء کا لہجہ خود بخود کرخت ہو گیا اور کمال الدین دروازے سے پیچھے ہو گیا۔ مہرالنساء اندر داخل ہو گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، پھر پتھریلے لہجے میں بولی، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان رہتے ہو؟ پریشان؟ نہیں تو مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ یہ مجھ سے کہہ رہے ہو؟ مجھ سے؟ ارے نہیں باجی، قسم لے لیجئے۔ میں شاید اب اس قابل نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، مہرالنساء نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اور باہر نکل گئی۔ کمال الدین پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر آگے بڑھا اور دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر روشنی بجھا دی۔ دوسرے دن معمول کے مطابق مرزا حیات اس کے سامنے تھا۔ اس نے غور سے کمال الدین کو دیکھ کر کہا، پریشان ہے سید صاحب؟ مجھے پریشانی نہیں ہوگی تو کیا تمہیں ہوگی؟ کچھ بتایا تم نے شہروز کے بارے میں؟ اندر ہے یا آزاد گھوم رہا ہے؟ تھاندار نے بلا کر کس دیا ہے۔ اندر کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی جرم نہ کرے؟ جرم کراؤ اس سے، تھانے دار سے کہو کہ یہ کام کرے، ایسا کام کہ 4-5 سال کے لیے اندر ہو جائے، یا پھر… مجھے حیرت ہے سیٹھ صاحب، مرزا حیات نے کہا۔ کس بات پر؟
اس سے پہلے آپ نے کسی کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ تم اتنی گہری نظر نہیں رکھتے مرزا۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں جو بجلیاں تڑپ رہی تھیں، ان پر غور نہیں کیا تم نے؟ وہ ایک جاہل قسم کا تند مزاج نوجوان نہیں تھا۔ اس کے اندر ٹھہراؤ نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تھانے دار نے اسے مارا پیٹا ہوگا، اسے وہ اور بفر گیا ہوگا۔ تھانے دار کو سنبھالو، اخراجات کی پرواہ مت کرو۔ شام کے 6:30 بجے تھے۔ مرزا حیات اور کمال الدین باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے گیٹ سے شہروز کو داخل ہوتے دیکھا۔ دونوں کے نقوش بگڑ گئے تھے۔ شہروز ان کے پاس آ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ کسی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تو شکریہ کہہ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مرزا حیات کے چہرے پر نفرت کے آثار پھیل گئے۔ اس نے زہریلے لہجے میں کہا، تمہارا باپ زندگی بھر سیٹھ صاحب کے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکا، اسی لیے تو ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ مگر میں آپ کی ملازمت میں نہیں ہوں تایا جی۔ کیا تایا جی لگا رکھی ہے؟ میں کسی مجرم کے منہ سے یہ لفظ سننا پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ سے زیادہ یہ بات اور کوئی نہیں جانتا کہ آپ ایک مجرم سے بات نہیں کر رہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، کیوں آئے ہو؟ کمال الدین نے پوچھا۔ آپ نے تو بلایا ہی نہیں، البتہ پولیس میں شکایت کر دی۔ اس طرح آپ کی بچت نہیں ہو سکتی۔ آپ کی بچت صرف اسی میں ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے رہیں، ورنہ کیا فائدہ کہ ہم سچ مچ قاتل بن جائیں۔ دھمکی دے رہا ہے مجھے؟ لگتا ہے کہ میرے ہاتھوں ہی تیری موت لکھی ہے۔ فوراً نکل جا یہاں سے، ورنہ چوکیدار مسلح ہے، میرے ایک اشارے پر تجھے گولیوں سے چھلنی کر دے گا۔ ٹھیک ہے سیٹھ جی، چلے جاتے ہیں۔ بات آپ کی سچ ہے، چوکیدار یہ کام کر سکتا ہے۔ اچھا، اب یوں کریں، آپ کے 50 لاکھ کا انتظام کر لیں۔ میں یہ رقم لے کر اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ کسی گمنام گوشے میں چلا جاؤں گا۔ خوب، کبھی زندگی میں 50 لاکھ دیکھے ہیں؟ فوراً یہاں سے نکل جا ورنہ۔ کمال الدین آپے سے باہر ہو گیا۔ ٹھیک ہے سیٹھ جی، جلدی ملاقات ہوگی، شہروز نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر بڑے اطمینان سے باہر کی طرف چل پڑا۔ کمال الدین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ شامیر نے ریسیور اٹھا لیا اور بولا، ہاں، انسپکٹر شامیر بول رہا ہوں۔ شاہ جی، ہم آپ کے خادم بادل خان ہیں۔ کیسے ہو بادل خان؟ آپ کی بادشاہی میں جی رہے ہیں شاہ جی، کوئی شکایت تو نہیں ہوئی ہم سے؟ نہیں بادل خان، تم بہت اچھے آدمی ہو۔ شاہ جی، آپ کے ایریے میں ایک بندہ شہروز علی رہتا ہے، شہروز علی ولد مہروز علی، 7 سال کی قید کاٹ کر جیل سے چھوٹا ہے۔ گھر نمبر؟ ہاں ہاں بولو، جانتا ہوں۔ شاہ جی، اس کی سپاری آئی ہے ایک بڑے سیٹ کی طرف سے، آپ کے علاقے کا ہے۔ سپاری تو پکڑ لی، مگر آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے علاقے میں کبھی واردات نہیں کریں گے، اس لیے آپ کو خبر کر رہے ہیں۔ شکریہ بادل خان، ہم نے بھی جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں گے۔ تابع دار ہیں، اللہ بیلی۔ بادل خان نے فون بند کر دیا۔ ریسیور رکھ کر شامیر نے فوراً سیل پر زمان شاہ سے رابطہ کیا۔ کہاں ہو؟ نکل روڈ پر۔ فرمائیے سر؟ شہروز کے گھر چلے جاؤ، اسے اٹھا لاؤ، کوشش کرنا کہ سختی نہ ہو، نہ مانے تو مجبوری ہے۔ یس سر، زمان شاہ نے کہا۔ پولیس موبائل گھر کے دروازے پر رکی تھی۔ زمان شاہ کے اشارے پر دروازہ بجایا گیا۔ دروازہ شہروز نے ہی کھولا تھا، وہ تیار ہو کر کہیں جانے والا تھا۔ حکم تھانے دار جی، اس نے کہا۔ آ جاؤ، شاہ جی نے بلایا ہے، تم سے کہا گیا تھا کہ تھانے میں حاضری دیا کرو، ایک بار بھی نہیں آئے۔ قسم لے لو تھانے دار جی، آج تھانے ہی آ رہا تھا، شہروز نے کہا۔ آ جاؤ، زمان شاہ نے کہا۔ شہروز بڑی شرافت سے پولیس موبائل میں آ بیٹھا تھا۔ موبائل تھانے کی عمارت میں جا رکی۔ شامیر انتظار کر رہا تھا۔ اس نے شہروز کے سلام کا جواب دے کر کہا، تو تم نے دھندا شروع کر دیا؟ جی؟ شہروز نے حیرانی سے کہا۔ خود کو بہت چالاک سمجھتے ہو، جیل سے نکل کر یہی کرنا تھا، کوئی اور دھندا کر لیتے۔ کیسا دھندا سر جی؟ شہروز نے کہا۔ ہیروئن بیچنا شروع کر دی تم نے؟ شامیر بولا۔ شہزاد اس کی صورت دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے کے نقوش بدل گئے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا،
سمجھ گیا سر جی، سمجھ گیا، جادو چل گیا، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، آپ کمال دین کی زبان بول رہے ہیں، ایک ہی آسرا تھا اس کے پاس۔ ٹھیک ہے سر جی، حکم کرو۔ سامان شاہ، اس کے پاس سے کتنی ہیروئن برآمد ہوئی ہے؟ 20 پڑیاں ہیں سر جی، 9 بڑی 11 چھوٹی، سامان شاہ نے جواب دیا۔ چلو اسے اندر کر دو، شاہ میر نے کہا، اور کئی سپاہیوں نے شہروز کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ شہروز کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، اس نے کہا، خدا کی قسم تھانے دار صاحب، کچھ اور ہی سوچا تھا ہم نے، 2 لاوارث پھپھیاں ہیں، ان کی زندگی میں کبھی خوشیاں نہیں آئیں، ہم نے ان کے بارے میں سوچا تھا، جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے غلط ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ لینا، اب ہم کوئی رعایت نہیں کریں گے، آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، ہمیں لاک اپ سے بھگاؤ اور پولیس مقابلے میں ہلاک کر دو، اس طرح وہ رقم حلال کر لو جو تمہیں کمال الدین نے دی ہے، اگر اس بار ہم نکل گئے تو باپ کی قسم اتنے لوگوں کو قتل کریں گے کہ تم گن بھی نہیں سکو گے۔ شاہ میر کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے، لیکن پاس بیٹھی ہوئی صفورہ نے بے اختیار اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ سامان شاہ شہروز کو باہر لے گیا۔ شاہ میر ہنسنے لگا تھا۔ میں پریشان ہوں، صفورہ نے بے چینی سے کہا، اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا کیا نہیں۔ رشوت لی ہے میں نے کبھی؟ شاہ میر بولا، کبھی نہیں، اب بھی نہیں لی، میں جانتی ہوں۔ بادل خان کو جانتی ہو؟ اچھی طرح۔ کمال الدین نے اسے شہروز کے لیے سپاری دی ہے، بادل خان اپنا بندہ ہے، اس نے اس لیے ہمیں بتا دیا کہ شہروز ہمارے علاقے میں رہتا ہے، ورنہ یہ تو اس کی روزی روٹی ہے۔ اوہ، صفورہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بادل خان یہ کام نہیں کرے گا، لیکن دوسرے بہت سے بادل خان ہیں جو خوشی سے یہ کام کر دیں گے، اس وقت لاک اپ اس کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے۔ صفورہ کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا تھا، اس نے بے اختیار کہا، آئی لو یو شاہ میر۔ اس سے پہلے کہ شاہ میر کچھ کہتا، سامان شاہ اندر داخل ہو گیا اور شاہ میر رک گیا۔ بہت بفرا ہوا ہے، پاگل ہو رہا ہے، سامان شاہ نے بتایا۔ لاک اپ پر سخت ڈیوٹی لگا دو، کوئی حرکت نہ کرنے پائے، اور پھر تم کمال الدین کی کوٹھی چلے جاؤ، اسے خوشخبری دو کہ ہم نے اسے ہیروئن کے کیس میں پھانس لیا ہے اور جلد ہی اس پر کوئی بڑا کیس بنا کر لمبی سزا کرا دیں گے۔ جی سر، سامان شاہ نے کہا۔ اوکے، سامان شاہ بولا اور باہر نکل گیا۔ شاہ میر صفورہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی، کچھ فرمایا تھا آپ نے؟ جی سر، کافی پینے کی فرمائش کی تھی، صفورہ شرارت سے بولی۔ شاہ میر نے گردن ہلا دی، پھر بولا، کمال الدین، نہ مرزا حیات نے تمہیں دیکھا ہے، ہمیں شہروز کی زندگی بچانی ہے، اس لیے آگے کے کچھ کام کرنے ہوں گے۔ صفورہ نے مستعدی سے کہا، جی، اور شاہ میر آہستہ لہجے میں اسے اپنا منصوبہ بتانے لگا۔ مہرالنساء بیگم اپنی کار میں جا رہی تھیں، اسپتال میں چیک اپ کرانا تھا، سینہ جکڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے شدید تکلیف تھی۔ ڈرائیور مناسب رفتار سے کار چلا رہا تھا کہ اچانک وہ سامنے آ گئی۔ ڈرائیور نے پوری قوت سے بریک لگا کر گاڑی کو سائڈ پر کاٹا، لیکن وہ بھی ادھر ہی دوڑی، جس کی وجہ سے سامنے سے تو ٹکر نہیں لگی، لیکن جتنی لگی اس سے وہ زمین پر گر پڑی۔ شکر تھا سڑک بالکل سنسان تھی، ورنہ لوگ جمع ہو جاتے۔ مہرالنساء بیگم کے منہ سے الہی خیر نکلا تھا، اور اس کے بعد وہ گم ہو گئی تھی۔ ڈرائیور جلدی سے نیچے اترا اور اس نے بے ہوش پڑی لڑکی کو دیکھا، وہ حواس باختہ ہو گیا تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ ڈالی، پھر مہرالنساء کی طرف رک کر کے بولا، بیگم صاحب کیا کریں، مر گئی؟ مہرالنساء کے منہ سے بمشکل نکلا، نہیں جی، زخمی بھی نہیں ہوئی ہے، بس بے ہوش ہو گئی ہے۔ اندرونی چوٹ لگی ہوگی، بے ہوش ہے؟ ہاں جی۔ تو منہ کیا دیکھ رہے ہو، اٹھاؤ اسے، اسپتال لے کے چلو، مہرالنساء بیگم نے غصے سے کہا، اور ڈرائیور بے ہوش لڑکی کو اٹھانے لگا۔ تقدیر اچھی تھی کہ ابھی تک کوئی دوسری گاڑی سڑک سے نہیں گزری تھی، ورنہ ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ اس نے لڑکی کو مہرالنساء کے قریب لٹایا اور خود اسٹیئرنگ کی طرف بڑھ گیا۔ ہائے، کتنی پیاری بچی ہے، اللہ اسے زندگی دے،
ارے جلدی چلو، اسے کچھ ہو نہ جائے۔ بیگم صاحب جی، چوٹ نہیں لگی ہے، بس دھکا لگا ہے جس سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اسپتال جائیں گے تو پولیس کیس بن جائے گا اور پولیس پریشان کر کے رکھ دے گی۔ اچھا، تو پھر گھر لے چلو، بچے کا ہوش میں آنا ضروری ہے۔ مہرالنساء نے اس کا سر گود میں رکھ لیا اور اسے پیار سے دیکھنے لگی۔ گھر میں گاڑی رکی تو لڑکی کو ہوش آ گیا۔ وہ سہمی ہوئی آنکھوں سے مہرالنساء کو دیکھنے لگی۔ کیسی طبیعت ہے بیٹی؟ میں کہاں ہوں؟ آپ کون ہیں؟ لڑکی کی آواز ڈری ڈری تھی۔ پریشان نہ ہو، تم بالکل محفوظ ہو۔ تم اچانک ہی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ خدا کا شکر ہے تمہیں کوئی چوٹ نہیں لگی۔ لڑکی سوچتی رہی، پھر اس کے منہ سے غمزدہ آواز نکلی، تو میں بچ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ندا ہے۔ آؤ اندر چلو، یہ میرا گھر ہے، مہرالنساء نے کہا۔ نہیں بیگم صاحبہ، شکریہ، میں جاؤں گی، وہ بولی۔ ضرور چلی جانا، لیکن ابھی میرے ساتھ آؤ۔ تو مجھے آنٹی کہو، میرا نام مہرالنساء ہے۔ آپ میرے لیے تکلیف نہ کریں، بس میں جاؤں گی۔ بمشکل تمام مہرالنساء اسے اندر لائیں۔ کمرے میں بٹھا کر انہوں نے لڑکی کو غور سے دیکھا۔ وہ حسین نقوش کی مالک تھی، لیکن غربت و افلاس کی ماری لگتی تھی۔ جسم پر معمولی کپڑے تھے، چہرے پہ دکھ لپٹے ہوئے تھے۔ بیٹا، ڈرائیور کا قصور نہیں تھا، بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ مجھے اپنا نام بتاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر بھجوا دوں گی۔ میں جانتی ہوں، کیونکہ میں جان بوجھ کر آپ کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ کیوں؟ میں خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ ارے کیوں؟ مہرالنساء کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بس دنیا میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ لڑکی کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ ارے نہیں بیٹے، ابھی تم نے دنیا کو دیکھا ہی کہاں ہے؟ میں تمہاری ماں کے برابر ہوں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ مہرالنساء بیگم کے دل میں محبت پھوٹ پڑی تھی۔ آنٹی جی، میں لاوارث ہوں، ماں باپ مر چکے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، لوگ سہارے کے بدلے عزت مانگتے ہیں، موت چاہتی ہوں بس۔ لڑکی زار و قطار رونے لگی۔ مہرالنساء بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ سامان شاہ شہروز کو لے کر شامیر کے سامنے پہنچ گیا۔ شامیر نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ شہروز خاموشی سے شامیر کے سامنے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے سامان شاہ، تم جاؤ اور کسی کو اندر مت آنے دینا۔ سامان شاہ کے جانے کے بعد شامیر نے کہا، میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دوں۔ ہاں سر جی، آپ کی مہربانی ہے۔ اچھا مال بنا لیا ہوگا آپ نے، تھوڑے سے خرچے میں کیا جاتا ہے؟ شہروز نے طنزیہ لہجے میں کہا اور شامیر مسکرانے لگا۔ ایک سوال کروں سر جی؟ ہاں کرو۔ آپ قانون کی نوکری کرتے ہو، قانون شکنی کرنے والے کو سزا دیتے ہو۔ آپ خود قانون شکنی کرو تو آپ کو سزا دینے والا بھی کوئی ہے؟ ہم پر اپنے باپ کا قتل کا الزام لگا، ہمیں سزا ہو گئی، اب ہم کس جرم کی وجہ سے بند کیے گئے ہیں؟ یہی جواب دینے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ اس وقت تم قانون کے قیدی نہیں ہو بلکہ مہمان ہو۔ تم اب بھی بچے ہو، دنیا کو نہیں سمجھتے۔ سنو، میں نے تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے پکڑا ہے، باہر کی دنیا تمہارے لیے خطرناک ہے۔ شامیر نے مختصر الفاظ میں اسے بادل خان کے بارے میں بتایا اور شہروز حیران رہ گیا۔ تم نے اس سے رقمیں مانگی، اس نے تھوڑی رقم خرچ کر کے تمہیں ہی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ بادل خان میرا احسان مند ہے، وہ یہ کام نہیں کرے گا، لیکن شہر میں بہت سے بادل خان ہیں جو پیسے لے کے سارے کام کر دیتے ہیں۔ میں نے تمہیں لاک اپ کر دیا، یہاں تم محفوظ ہو۔ میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے، اس لیے وہ فوری طور پر کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن شہروز، اپنے دل سے ساری غلط فہمیاں نکال کر مجھ سے بات کرو۔ تمہارے اور اس کے درمیان جو کھیل چل رہا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ تم نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، لیکن اسے کمال الدین کی کوٹھی میں قتل کیا گیا۔ وہاں تم نے جس حال میں اپنی ماں کو دیکھا، اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر تمہاری ماں نے خودکشی کر لی، تم نے ایک جھوٹے الزام میں 7 سال کی سزا کاٹی، پھر رہا ہونے کے بعد تم نے کمال الدین سے بدلہ لینے کے بجائے اسے بلیک میل کیا۔ شامیر خاموش ہو گیا۔
شہروز کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اس کے بعد دولت ہے؟ تمہارا باپ اس کی کوٹھی میں قتل ہوا، تم نے اسے قتل نہیں کیا۔ ظاہر ہے اسے کسی خاص وجہ سے کمال الدین نے قتل کیا یا کرایا ہوگا، مگر مجھے ایک بات پر حیرت ہے، تم نے اس سے بدلہ لینے کے بجائے اس سے دولت مانگی۔ انسپکٹر صاحب، اگر کوئی اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد بھی ہو تو بھی وہ ان کی موت کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ خون کا بدلہ صرف خون ہوتا ہے۔ مگر جیل میں رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا تھا۔ ہمارے گھر میں 2 جوان پھوپھیاں ہیں، ان کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے پیسے وصول کر کے اپنی دونوں پھوپھیوں کا گھر بسا دوں، پھر کمال الدین سے حساب کتاب کروں گا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا انسپکٹر صاحب، میں اسے اس سے سکنے لگا۔ نہیں شہروز، میں پولیس افسر ضرور ہوں لیکن ساتھ ہی انسان بھی ہوں۔ تمہیں مجرم قرار دے کر سزا دلوا دی گئی ہے، لیکن جو مجرم ہے اصل سزا اسے ملے گی۔ تم قانون کے مہمان ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے تعاون کرو۔ میں تابعدار ہوں انسپکٹر صاحب، جیسا آپ کہیں گے دل سے کروں گا۔ کمال الدین کو خبر مل چکی تھی کہ شہروز کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مرزا حیات نے بتایا تھا کہ اسے ہیروئن فروشی کے الزام میں اندر کیا گیا ہے۔ تو کیا اس نے یہ کام شروع کر دیا تھا؟ نہیں سر جی، یہ اس پولیس افسر کا کارنامہ ہے۔ ٹھیک، اسے خوش کر دینا، لیکن دونوں میں سے ایک کام ضروری ہے، اسے دوبارہ لمبی سزا ہو جائے یا پھر بادل خان کام دکھا دے۔ اسے پیسے پہنچا دیے تھے؟ بہت پہلے سر، مگر وہ اس کے لاک اپ سے آنے کے بعد ہی کچھ کرے گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اس کی طرف سے ہوشیار ہوں۔ میں سنگاپور جانا چاہتا ہوں، کم از 10-12 دن لگ جائیں گے، پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں سر، میں ہوں نا۔ یہ کل کے لونڈے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ مرزا حیات نے کہا اور کمال الدین سنگاپور چلا گیا۔ دوسری طرف صفورہ نے ندا کے نام سے بہت کم وقت میں سعدل و مہرالنساء کو اپنا گروی دھب بنا لیا تھا۔ معصوم باتیں کر کے اور اپنی درد بھری کہانی سنا کر اس نے مہرالنساء کو موم کر لیا تھا۔ میرا بھائی بہت اچھا انسان تھا، بس ایک غلط صحبت اور ایک حادثے نے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا، ورنہ… کیسا حادثہ؟ صفورہ نے بڑی اپنائیت سے پوچھا اور مہرالنساء سوچ میں ڈوب گئیں، پھر بولی، یونیورسٹی میں ایک لڑکی انیشا سے متاثر ہو گیا، بہت دولت مند باپ کی بیٹی تھی، کمال الدین سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر توڑ کوششیں کی لیکن ہم مالی طور پر ان سے کمزور تھے۔ انیشا ایک ماڈرن لڑکی تھی، پہلے تو اس نے کمال سے بڑے عہد و پیما کیے، لیکن پھر اس نے بڑی حقارت سے کمال کی کم حیثیت کا طعنہ دے کر ٹھکرا دیا اور بڑے سکون سے ایک بڑے گھرانے کے لڑکے سے شادی کر کے ملک سے باہر چلی گئی۔ میرا بھائی 4 سال تک دماغی اسپتال میں رہا، وہاں سے واپس آ گیا، لیکن وہ لڑکی اس کے دماغ میں منجمد تھی۔ اس نے بے شک کاروبار بڑی عمدگی سے سنبھال لیا اور خوب دولت کمائی، لیکن وہ اسے بھول نہ سکا۔ میں نے اس کی شادی کی کوشش کی، لیکن اسے شادی کے نام سے نفرت ہو گئی تھی۔ انیشا کے بالائی لب پر ایک خوبصورت تل تھا، اسے ہر اس لڑکی سے شدید نفرت ہو جاتی ہے جس کے بالائی لب پر تل ہوتا۔ آج بھی اس کی یہی کیفیت ہے۔ کسی بھی ایسی لڑکی کو دیکھ کر جس کے اوپری ہونٹ پر کالا تل ہو، وہ جنونی ہو جاتا ہے، اور ایک بدبخت انسان اس کے جنون کو ہوا دیتا ہے۔ اوہ! کیوں؟ وہ کون ہے؟ ایک روسیہ، خدا اسے فنا کر دے۔ اس نے میرے بھائی کو شراب کی لت بھی لگا دی ہے، خوب دولت بٹور رہا ہے، ذلیل انسان، لاکھوں روپے ہڑپ کر چکا ہے۔ مجھے وکیل صاحب سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے 2 بنگلے بھی اس نے اپنے نام کرا لیے ہیں اور کمال کی کافی دولت ہتھیا لی ہے۔ صفورہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، زبردست انکشاف ہوا تھا اس پر۔ بڑی ہمت کی بات تھی، وہ بھیڑیوں کے بھٹ میں آ گھسی تھی۔ مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح کمال الدین کے بارے میں معلوم کرے اور بیچارے مہروز علی کے اصل قاتل کے بارے میں معلوم کرے۔ سیدھی سادھی مہرالنساء نے اس کے سامنے اپنا دل ہلکا کیا تھا، لیکن اس کے لیے یہ بڑی کام کی کہانی تھی۔ خوش نصیبی یہ تھی کہ ان دنوں کمال الدین سنگاپور گیا ہوا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں مرزا حیات کوٹھی کے اندر نہیں آتا تھا۔ بس
इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए सेल पर शामिर को सफूरा ने पूरी कहानी सुना दी और काफ़ी देर तक इससे इस मौजू पर बात करती रही। मोबाइल शहरोज़ के घर के सामने रुक गई। कानून के तकाजे पूरे करने के लिए शहरोज़ के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई थी, लेकिन शामिर ने शहरोज़ को पूरी तरह एतमाद में ले लिया था। दरवाज़ा एक फूफी ने खोला था और बुरी तरह बदहवास हो गई थी। आइए, शहरोज़ ने कहा। बाकी कांस्टेबल बाहर रुक गए। बस शामिर शहरोज़ के साथ अंदर दाखिल हो गया। शहरोज़ के इशारे पर बड़ी फूफी ने चरपाई बिछाई। शामिर ने कहा, आप दोनों से कह रहा हूँ, आप मेरे लिए सगी बहनों का दर्जा रखती हैं। मैं शहरोज़ को आपसे मिलाने लाया हूँ। आपको ये भी बताना है कि इसे सिर्फ पूछगछ के लिए कुछ दिन अपने साथ रखा हुआ है। बहुत जल्द ये आपके पास वापस आ जाएगा, इसकी फिक्र न करें। दोनों औरतों को कुछ तसल्ली हुई थी। आपको कोई तकलीफ तो नहीं? किसी ने परेशान तो नहीं किया? नहीं, बस पड़ोसी कहते हैं कि अब शहरोज़ पूरा बदमाश बनकर जेल से आया है। अब वो सिर्फ जुराइम करेगा। उन्होंने सिलाई के कपड़े देना भी बंद कर दिए हैं। मैंने आपको पैसे दिए थे फूफी, वो रखे हुए हैं, आलिया ने कहा। इन्हें खर्च करो, मैंने रखने के लिए तो नहीं दिए थे, शहरोज़ ने गुस्से से कहा। अच्छा बहन जी, आपको एक ख़ास तकलीफ़ देनी है। मुझे रईसा की तस्वीर चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है, एल्बम में अम्मा की बहुत सी तस्वीरें थीं, शहरोज़ ने कहा। मैं लाती हूँ, शाहाना ने कहा और अंदर चली गई। कुछ देर के बाद वो एल्बम ले आई जिसमें रईसा की कई तस्वीरें थीं। शामिर ने तस्वीरें देखीं और एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया। जी सफूरा, खैरियत से हो? जनाब अली, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पूछने की ज़रूरत है, शामिर ने कहा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि दिल में झांक लिया करो। फिर आपने मेरी खैरियत क्यों पूछी? क्योंकि मुझे अपने दिल पर भरोसा नहीं, शामिर ने कहा। सफूरा हंसने लगी, फिर बोली, आपसे कौन जीत सकता है? तुम, शामिर ने जवाब दिया। शुक्रिया। हाँ, आपने मेरी बताई हुई तफसील की रोशनी में कोई कदम उठाया? हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने शहरोज़ के घर जाकर रईसा की तस्वीरें हासिल की हैं। ओह गुड, कोई काम की बात? हाँ, रईसा बेहद खूबसूरत थी और इसके बालाई लब पर काला तिल बहुत नुमाया था और खूबसूरत लगता था। मेरे खुदा, सबूरा के हलक से गहरी सांस खारिज हो गई। फिर उसने कहा, वाकई हम कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, कहानी के ताने बाने जुड़ रहे हैं। मेरे लिए अब क्या हुक्म है? कुछ मालूम है कमालदीन कब वापस आ रहा है? नहीं, इस बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। मिर्ज़ा हयात के बारे में तुमने बताया कि कमालदीन की गैर मौजूदगी में वो कोठी के अंदर नहीं आता? हाँ, मेहरुन्निसा बेगम इससे शदीद नफरत करती हैं। ये बात कमालदीन और मिर्ज़ा को मालूम है, इसलिए मिर्ज़ा कोठी में नहीं आता। कोठी के बैरूनी हिस्से में उन्होंने एक ऑफिस बना रखा है जहाँ मिर्ज़ा और कमालदीन अक्सर बैठते हैं। वेरी गुड, मौका पाकर इस जगह की तलाशी ले डालो और खुसूसी हिदायत है कि कभी मिर्ज़ा के सामने मत आना। कमालदीन की वापसी के बारे में कोई इत्तला मिले तो मुझे ज़रूर देना। वैसे मिर्ज़ा कमालुद्दीन के ऑफिस तो जाता ही होगा, ये मुझे नहीं मालूम। ओके, राब्ते में रहेंगे, शामिर ने कहा और इसके बाद इसने ज़मान शाह को तलब कर लिया। बड़ी देर तक वो अपने इलाके के बारे में मालूमात हासिल करता रहा। फिर उसने ज़मान शाह से कहा, कमालदीन का दस्तेराज मिर्ज़ा हयात जानते हो ना? जी सर, कमालदीन इस वक्त मुल्क से बाहर है। मिर्ज़ा हयात ज़रूर इसके ऑफिस जाता होगा। वो जहाँ भी मिल जाए इसका ताक़ुब करो और मालूम करो कि वो कहाँ रहता है। दूसरी हिदायत बाद में दूंगा। यस सर, ज़मान शाह ने कहा। 6 घंटे के बाद ज़मान शाह ने तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी। सर, वो न्यू लाइन एरिया के बंगला नंबर 101 में रहता है। बंगले में एक बूढ़ी मुलाजमा और एक नौजवान मुलाजिम है। आसपास के लोग इसके बारे में नहीं जानते कि कौन है, क्या करता है। इसकी फैमिली वहाँ नहीं रहती? नहीं। ओके ज़मान शाह, 2 बंदे इसके पीछे लगा दो, इस पर पूरी निगाह रखी जाए। बहुत आगे बढ़ा। शहरोज़ पुरसुकून था,
लॉकअप में उसे काफ़ी सहूलतें दी गई थीं। सपूरा ने एक काम की खबर दी थी। इसने बताया था कि कोठी में बने ऑफिस से कोई ख़ास चीज़ नहीं मिली। अलबत्ता कागजात में कमालदीन के वकील नज़ीर अहमद के बारे में इल्म हुआ है, जो इनके कानूनी मुशीर हैं। उसने वकील साहब का पूरा पता नोट कराया था। शामिर नज़ीर अहमद साहब को जानता था। चुनांचे ऐसे वक्त जब नज़ीर अहमद कोर्ट से फारिग होकर अपने ऑफिस में थे, शामिर ने इनसे फ़ोन पर वक्त लिया और इनके ऑफिस पहुंच गया। नज़ीर अहमद ने खुशदिली से इसका इस्तकबाल किया था। ज़रूर कोई ऐसी बात है जिसके लिए आपने ज़हमत की, इंस्पेक्टर शाहिद। जी सर, मुझे सेठ कमालदीन के बारे में कुछ मालूमात दरकार हैं। ओह, आखिरकार पुलिस इसकी तरफ मुतवज्जा हो ही गई। अजीब सा इंसान है, गालिबन नफ्सियाती मरीज़ है, कभी कभी बहका बहका नज़र आता है। बताना पसंद करेंगे कि कानून इसकी तरफ क्यों कर मुतवज्जा हुआ है? मैं इसकी जायदाद और दूसरे असासों के बारे में तफसील जानना चाहता हूँ, शामिर ने कहा, और नज़ीर साहब संजीदा हो गए। कुछ अर्सा जा रहा है जब कमालदीन सेठ नहीं रहेगा। इसकी जगह इसका सेक्रेटरी मिर्ज़ा हयात सेठ कहलाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो कमालदीन के सारे असासे निकलता जा रहा है। मुझे इसकी तफसील दरकार है। कुछ चीज़ें राज रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे अवामिल आ जाते हैं कि उसूलों से हटना होता है। कमालदीन के खिलाफ साजिश हो रही है, बदतरीन साजिश। बज़ाहिर यूँ लगता है कि वो बुरा आदमी नहीं है, किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार ज़रूर है, लेकिन ये मेरा ज़ाती तज़किया है, शायद गलत हो, लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि मिर्ज़ा हयात इसे दोनों हाथों से लूट रहा है। वो इसके आधे कारोबार पर काबिज हो चुका है। इसने कमालदीन की ज़मीनें अपने नाम करा ली हैं और पक्का काम किया है। यहाँ शहर में 2 बंगले की रजिस्ट्री इसके नाम हो चुकी है, जिनकी मालियत 10 करोड़ के लगभग है। मगर कैसे? कमालदीन ने अदालत में इन चीज़ों की मुंतकली के कागजात साइन किए हैं। कोई क्या कर सकता है? जरिए के बारे में हम सिर्फ कयास आराई कर सकते हैं, वही सब कुछ जो दौलतमंद लोगों की कमज़ोरी होती है। मैंने बड़ी हिम्मत करके इनकी बड़ी बहन बहरुनिसा को कुछ तफसीलात बताई थी, लेकिन वो मासूम सी खातून एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकी। जो कुछ मिर्ज़ा हयात ने कमालदीन से वसूल किया है, बराहे करम इसकी तफसील मुझे तहरीरी शक्ल में दरकार है। आपसे ताबुन चाहता हूँ। हमारे काम को आप जानते हैं, हमें अपने क्लाइंट के हर राज को राज रखना होता है, लेकिन मैं आपसे खुसूसी ताबुन करूँगा। अलबत्ता आप मुझसे ये तफसीलात तहरीरी तौर पर तलब ना फरमाएं। आपकी तहरीर मेरे पास अमानत होगी और यही मैं आपसे भी चाहूँगा। ठीक है, शामिर ने खुशदिली से कहा और फिर नज़ीर अहमद के पास कुछ देर रुककर वहाँ से उठ गया। मिर्ज़ा हयात की आमद की इत्तला समान शाह ने दी थी। हमारे बंदे मुसलसल इसके ताक़ुब में हैं सर। मेरा इनसे राब्ता रहा है। अभी वो थाने के सामने उतरा है, शायद आपके पास आ रहा है। इतनी देर में मिर्ज़ा हयात शामिर के ऑफिस में दाखिल हो गया। आइए मिर्ज़ा साहब, आइए। खैरियत? आइए बैठें। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। कहिए सब खैरियत है ना? जी बिल्कुल। कमालुद्दीन साहब मुल्क से बाहर गए हैं, मुझे फ़ोन करते रहते हैं। बस इनके ज़हन में एक फांस चुभी हुई है, इसी के बारे में बात करते रहते हैं। फांस? जी वही लफंगा लड़का। उन्होंने कहा है कि हम आपसे बात करें। जी बोलें। आपने इसे ड्रग्स के केस में पकड़ा है। इससे क्या होता है? थोड़ी बहुत सज़ा हो जाएगी। इसे सज़ा काट कर फिर बाहर निकलेगा, फिर तंग करेगा। सेठ साहब कुछ और चाहते हैं। ओह, 1 मिनट, शामिर ने कहा, फिर राजदाराना अंदाज में इधर उधर देखकर बोला, दीवारों के भी कान होते हैं। आप रुकें, मैं अभी आया। शामिर अपनी जगह से उठते हुए बोला, बस 1 मिनट। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मिर्ज़ा शुरू ही से इस अफसर के रवैये से मुतमईन था। शामिर 5 मिनट में वापस आया और दरवाजे पर रुककर बोला, आइए मिर्ज़ा हयात साहब।
मिर्ज़ा हयात को लेकर वो थाने की इमारत के बेसमेंट में आया। बड़ी पुरस्कार सी जगह थी। यहाँ भी 3 मजबूत लॉकअप बने हुए थे जो खाली पड़े थे। एक तरफ बड़ी सी चौबी मेज पड़ी थी जिसके गिर्द कई कुर्सियाँ थीं। शामिर मेज के पीछे जा बैठा और मिर्ज़ा को सामने बिठाकर मुस्कुराते हुए बोला, प्राइवेट बातों के लिए ये जगह बेहतरीन है। हम बड़ी डील यहीं करते हैं। क्या पियेंगे आप? चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? अरे नहीं तकल्लुफ़। बिल्कुल नहीं, ठंडा मंगाता हूँ आपके लिए। शामिर ने किसी आदमी को फ़ोन पर कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहा, फिर बोला, जी अब फरमाइए। वो दरअसल छोटा मुंह बड़ी बात। नहीं मिर्ज़ा साहब, बड़ा मुंह बड़ी बात, बेधड़क कहिए। मैं कह रहा था कि आपने शहरोज़ को सिर्फ ड्रग्स केस में पकड़ा है। इसे थोड़ी बहुत सज़ा हो जाएगी, वापस आकर दोबारा तंग करेगा। जी फिर? मुस्तकिल काम कर दें, मेहरबानी होगी। यानी इनकाउंटर कर दें, आसानी से काम हो जाएगा। इतना आसान भी नहीं होता मिर्ज़ा साहब ऐसा करना। नोट, हर मसला हल कर देते हैं। सेठ साहब का फ़ोन आया था कि आपसे बात कर लूँ। उन्होंने 5 लाख की पेशकश की है। इस वक्त वो सिंगापुर में हैं। कहते हैं कि आप तैयार हो जाएं तो उनको खुशखबरी दूंगा तो ही वो वापस आएंगे। दूसरी सूरत में? नहीं, कुछ और नहीं कहा। इस वक्त अतली कोल्ड ड्रिंक ले आया। शामिर ने बड़ी अपनाई से एक बोतल मिर्ज़ा हयात के सामने रखी और दूसरी अपने सामने। फिर बोला, जी आगे फरमाइए। इत्मीनान बख्श काम हो जाएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हम कोई दूसरा जरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए हमने सोचा कि आप ही को क्यों ना आजमा लिया जाए। इत्मीनान बख्श काम हो जाएगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हम कोई दूसरा जरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए हमने सोचा कि आप ही को क्यों ना आजमा लिया जाए। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं शहरोज़ का इनकाउंटर कर दूं और इसके एवज आप मुझे 5 लाख रुपए देंगे। 1 लाख एडवांस लाया हूँ। मिर्ज़ा हयात ने जेब से नोटों की एक कट्टी निकालकर शामिर के सामने डाल दी। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। अच्छा एक बात बताएं, क्या वाकई शहरोज़ ने अपने बाप का खून किया था? 100%। हम तो वहीं मौजूद थे। मगर क्यों? अपनी माँ को वहाँ देखकर वो गैरत में आ गया था। इसका ख्याल था कि महरोज़ अपनी बीवी को कमालुद्दीन की खिलवत में पेश करने लाया है। क्या कमालुद्दीन शौकीन आदमी हैं? शामिर ने एक आंख दबाकर शरारत आमेज लहजे में कहा। मिर्ज़ा भी मुस्कुरा दिया। कौन नहीं होता? उसने कहा। तब फिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की? आप खुद समझदार हैं इंस्पेक्टर साहब। दौलत की फरावानी हो, बंदा शौकीन हो। शामिर हंसने लगा, फिर बोला, तब तो फिर हमारे लिए भी गुंजाइश निकल आएगी। वैसे आप भी मिर्ज़ा साहब इस तरह की महफिलों में शरीक तो रहते होंगे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नौकर तो नौकर ही होता है। चलें ठीक है, आप कमालुद्दीन से कह दें काम इनकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा। वो आराम से आ जाएं। समझें अब इनका दुश्मन कोई नहीं है, शामिर ने उठते हुए कहा। और मिर्ज़ा हयात भी उठ गया। इसे बाहर छोड़ते हुए उसने कहा, जैसे ही कमालुद्दीन साहब आए आप मुझे फ़ौरन इतला दें। मेरे बाकी पैसों का क्या होगा? कैश समझें, कैश। फिक्र ना करें, मेरी जिम्मेदारी है। शामिर ने तीसरे दिन खुद मिर्ज़ा हयात को फ़ोन किया था। आपने तो रब्ता ही नहीं किया मिर्ज़ा साहब। बड़ी उम्र है आपकी, बस 2 मिनट बाद मैं फ़ोन करने वाला था, मिर्ज़ा हयात ने कहा। गुड, खैरियत? हुक्म फरमाएं। जी सब ठीक है। सेठ साहब कल 9 बजे रात को आ रहे हैं। आपसे बहुत खुश हैं। मेहरबानी, आपकी क्या मसरूफियत है? हुक्म करें। एक मीटिंग करना चाहता हूँ, इस वक्त थाने में हूँ, आप आ जाएं। थोड़ी देर के बाद अतली ने मिर्ज़ा हयात के आने की खबर दी थी। सलाम दुआ के बाद शामिर अपनी जगह से खड़ा हो गया। हमारी आपकी गुफ्तगू के लिए वही जगह सबसे मुनासिब है जहाँ हम आराम से बैठकर बातें कर सकते हैं। आइए। शामिर मिर्ज़ा हयात को लेकर बेसमेंट में आ गया। न जाने क्यों यहाँ आकर मेरे दिल पर कपकपी तारी हो जाती है, मिर्ज़ा हयात ने शामिर के सामने कुर्सी पर बैठकर कहा। यह जगह इतनी ही खतरनाक है मिर्ज़ा साहब।
यहाँ कोई 16 अफराद या मुजरिम पुलिस के तशद्दुद से मौत की नींद सो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, बराह करम रुख बदल लीजिए। मैं समझा नहीं, मिर्ज़ा हयात ने कहा। कुर्सी का रुख इस दीवार की तरफ कर लें। मैं इस प्रोजेक्टर से आपको वो फिल्में दिखाना चाहता हूँ जिसका मैंने अभी तस्करा किया था। अरे नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? मेरा दिल तो वैसे ही कमज़ोर है। ज़रूरत है मिर्ज़ा जी, ऐसे मनाज़िर देखकर इंसान को इबरत होती है। ख़ास तौर से कमज़ोर दिल हजरात को ऐसे मनाज़िर ज़रूर देखने चाहिए। शामिर ने एक छोटा प्रोजेक्टर मेज़ के नीचे से निकालकर मेज़ पर रखा। फिर इसकी लीड लगाकर उसने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया। सामने की दीवार पर रोशनी हुई। फिर इसके सफ़ेद रंग पर मिटे मिटे नक्श उभरने लगे जो नुमाया हो गए। एक वहशी शक्ल शख्स का चेहरा नुमाया हुआ और फिर पुलिस के 2 तवाना आदमी नजर आए। इसके बाद खेल शुरू हो गया। दिलदोज़ कराहें गूंजने लगीं और भयानक नज़ारे सामने आने लगे। खुदा के लिए, खुदा के लिए, मिर्ज़ा ने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। हाथ हटाइए। देखिए मिर्ज़ा साहब, आपके मतलब की चीज़ें हैं। मैं समझा नहीं। अभी तो इस वहशी शख्स की मौत का मंजर बाकी है और फिर दूसरी फिल्में भी हैं। आपको खुदा का वास्ता, इसे बंद करते हैं, मुझे क्यों दिखा रहे हैं? चलिए आखिरी मंजर देख लें। हाथ हटाएं आंखों से। शामिर की कड़क आवाज़ उभरी और मिर्ज़ा के दोनों हाथ आंखों पर से हट गए। इसका मुंह हैरत से खुल गया। देखिए, शामिर फिर घुर्राया और मिर्ज़ा ने सहमी नज़रों से दीवार पर देखा। ये उस दिन का मंजर था जब वो पहली बार इस तहखाने में आया था। वो शामिर के सामने बैठा था और इन दोनों के दरमियान होने वाली बातें स्पीकर पर सुनाई दे रही थीं। तस्वीरों में मिर्ज़ा शामिर को नोटों की गड्डी दे रहा था और जो बातें इसके दरमियान हुई थीं पूरे तहखाने में गूंज रही थीं। जी मिर्ज़ा साहब, कैसा लगा ये सब? मिर्ज़ा के मुंह से आवाज़ नहीं निकल सकी थी। आपके लिए क्या मंगवाऊं? चाय, कॉफ़ी या ठंडा मशरूब? क्या पिएंगे? ये सब मैं समझा नहीं। बहुत आसान। कुछ सवालात पूछूंगा आपसे, इनके जवाब देंगे आप और सच बोलेंगे। साइंस कहाँ पहुँच चुकी है आपको भी इल्म है। एक लफ्ज़ झूठ बोलेंगे तो मशीन इशारा कर देगी और फिर वो सवाल आपके ये दोस्त आपसे पूछेंगे। शामिर ने बेसमेंट के जीने की तरफ इशारा किया जहाँ वही दोनों तनुमंद पुलिस वाले नीचे उतर रहे थे जिन्हें मिर्ज़ा साहब अभी फिल्म में देख चुके थे। आपने ये अच्छा अभी उसने इतना ही कहा था कि शामिर का जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा और मिर्ज़ा कुर्सी से गिर पड़ा। आओ मिर्ज़ा साहब, कुछ इंकिशाफात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? सुनो, शामिर ने इन दोनों से कहा। इनमें से एक ने आगे बढ़कर मिर्ज़ा के बाल पकड़े और इसे ज़मीन से उठा लिया। मिर्ज़ा के हलक से दिल खराश चीख निकली। दूसरे ने मिर्ज़ा को किसी खिलौने की तरह उठाकर कंधे पर रखा और इन्हें तहखाने के बीच जा खड़ा किया। पहले शख्स ने 2 कुर्सियां रखीं और मिर्ज़ा को एक कुर्सी पर धक्का देकर बिठा दिया। दूसरी कुर्सी पर शामिर बैठ गया। ये क्या कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? ये क्या? मिर्ज़ा के हलक से बमुश्किल आवाज़ निकली। यह हमारा मजबूर खाना है। हमें मजबूरन इन लोगों को यहाँ लाना होता है जो आसानी से ज़बान नहीं खोलते। इन दोनों की वीडियो आप देख चुके हैं। इन्हें इनका काम करने की तनख्वाह मिलती है। यहाँ लाए जाने वालों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अगर वो पूछताछ के दरमियान हलाक हो जाते हैं तो हम खामोशी से इनकी लाशें ठिकाने लगा देते हैं। मिर्ज़ा के पूरे बदन में थरथरी दौड़ रही थी। उसने कहा, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? महरोज़ ड्राइवर को किसने कत्ल किया? शामिर का लहजा बेहद शफ़ाक था। मिर्ज़ा के मुंह से आवाज़ न निकली तो सामने खड़े सिपाही ने एक अजीब सा लोहे का पंजानुमा हथियार निकालकर दस्ताने की तरह हाथ पर चढ़ा लिया। इस हथियार से ये तुम्हारी एक आंख निकाल लेगा और फिर दूसरी इसके बाद। नहीं, कुछ ना करें, आप जो पूछेंगे मैं बता दूंगा। महरोज़ को किसने कत्ल किया? कमालुद्दीन ने। क्यों? वो नफ्सियाती मरीज़ है। एक लड़की से इश्क करता था। इसने बेवफाई की और मिर्ज़ा ने वही दास्तान दोहरा दी जो सफूरा ने सुनाई थी। फिर बोला, एक दिन ड्राइवर महरोज़ अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले जा रहा था तो कमालुद्दीन ने इसे देख लिया।
مہروز کی بیوی گھتڑی کا لال تھی اور یہ کہ اس کے اوپری ہونٹ پر قاتل تل تھا۔ کمال الدین سیٹھ سحرزدہ ہو گیا، کہنے لگے، یہ کمال الدین کی بیوی ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم بیاباں میں تھے اور گھر میں بہار آئی تھی۔ پھر وہ طاق میں لگ گئے۔ آخر اس دن انہوں نے کسی کام سے مہروز کو شہر سے باہر بھیج دیا اور مہروز کے گھر بندہ بھیج کر خبر کرائی کہ مہروز پر دل کا دورہ پڑا ہے، اس کی بیوی فوراً آ جائے۔ وہ بدحواس ہو کر آ گئی۔ سیٹھ صاحب اسے لے کر تہہ خانے میں جانے ہی والے تھے کہ مہروز آ گیا۔ سیٹھ صاحب نے اسے جس بندے کے پاس بھیجا تھا وہ یہیں آیا ہوا تھا، اس لیے مہروز واپس آ گیا۔ وہ بڑے بھروسے کا آدمی تھا، اس لیے سیدھا کوٹھی کے اندر چلا آیا۔ جہاں اس نے اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے سیٹھ صاحب پر حملہ کیا تو ہم نے اسے… مرزا چپ ہوا تو شاہ میر نے خونخوار لہجے میں کہا، بولتے رہو، خاموشی تمہاری موت ہوگی۔ ہم نے اسے پکڑ لیا اور سیٹھ صاحب نے لمبے چاقو سے اس کا نرخرا چیر دیا، پھر بہت سے وار کر کے اسے ختم کر دیا۔ مہروز کی بیوی رئیسہ اپنے شوہر کا خون ہوتے دیکھ کر چیختی ہوئی بھاگی تو اس کا بیٹا آ گیا۔ عورت نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو شہروز کمرے کی طرف دوڑا۔ سیٹھ صاحب نے دوڑ کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ رئیسہ اس دوران کوٹھی سے نکل بھاگی۔ بعد میں اس نے گھر جا کر خودکشی کر لی۔ سیٹھ صاحب نے پولیس کو فون کر کے شہروز کو باپ کے قتل کے الزام میں پکڑوا دیا اور اسے سزا ہو گئی۔ جب سیٹھ کمال الدین نے مہروز پر حملہ کیا تھا تو تم نے مہروز کو پکڑا ہوا تھا؟ شاہ میر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی شاہ جی۔ کیا کمال الدین نے رئیسہ کی عصمت بھی لوٹی تھی؟ نہیں جی، وہ بس کالے تل والی کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے اور اسے ختم کرنے پر تل جاتا ہے۔ وہ اسے کیسے ہلاک کرتا ہے؟ چاقو سے؟ نہیں انسپکٹر صاحب، میں نے ابھی آپ کو تہہ خانے کے بارے میں بتایا تھا۔ کوٹھی کے نیچے تہہ خانہ ہے۔ وہ کالے تل والی کو اس تہہ خانے میں لے جاتا ہے، پھر وہ وہاں سے واپس نہیں آتی۔ وہ اسے بھوکا پیاسا رکھ کر مار دیتا ہے۔ اس طرح اس نے کتنی لڑکیوں کو مارا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ جھوٹ؟ نہیں، اب کیا جھوٹ بولیں گے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ بس 4 لڑکیوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کیسے لگی؟ نہیں معلوم، بس کسی طرح بہلا پھسلا کر لے آتا ہے۔ ہم نے آج تک تہہ خانہ نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، چلو اسے اندر پہنچا دو، شاہ میر نے کہا اور تنومند سپاہیوں نے مرزا حیات کو تہہ خانے کے لاک اپ میں دھکیل دیا۔ مہرالنساء بیگم کو سانس کا دورہ پڑا تھا، دورہ بے حد شدید تھا۔ مرزا حیات کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ گھر کے ایک پرانے ملازم نے جمال پاشا کو فون کیا جو کمال الدین کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر پاشا فوراً آ گیا اور اس نے تشویشناک صورتحال کے تحت مہرالنساء کو اپنے کلینک منتقل کر لیا۔ صفورہ بھی ساتھ آ گئی تھی۔ مہرالنساء کو ICU میں داخل کر دیا گیا تھا تو ملازم اسپتال میں موجود تھے۔ ڈاکٹر پاشا نے مہرالنساء کا موبائل صفورہ کو دیتے ہوئے کہا، آپ ندا صاحبہ ہیں؟ جی ہاں۔ میرے لیے فون ہے؟ صفورہ نے پوچھا اور ڈاکٹر نے گردن ہلا دی۔ آپ ندا بول رہی ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ جی، آپ کون؟ ندا میں کمال الدین بول رہا ہوں سنگاپور سے، آواز آئی اور صفورہ سکتے میں رہ گئی۔ کمال الدین کی آواز پھر سنائی دی۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں آپ کے بارے میں کیسے جانتا ہوں۔ اصل میں مہر باجی آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھیں۔ وہ جب بھی مجھے فون کرتی ہیں ان میں آدھی باتیں آپ کی تعریف میں ہوتی ہیں۔ ندا ایسی ہے، ندا ویسی ہے۔ خیر میں کل رات کو آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر پاشا سے میرا مسلسل رابطہ ہے۔ باجی کو موسم کی تبدیلی کے ساتھ سانس کی یہ تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ آپ فکر مند نہ ہوں، وہ 3-4 دن میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جی، صفورہ نے خود کو سنبھال لیا۔ آپ کو یا گھر کے کسی ملازم کو اسپتال میں رہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر پاشا سب سنبھال لیں گے۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ رسمی الفاظ کے بعد فون بند ہو گیا، لیکن صفورہ دیر تک چکرائی رہی تھی۔ پھر اس نے موقع ملتے ہی شاہ میر کو فون کیا۔ رابطہ ہونے پر اس نے شاہ میر کو پوری سچویشن سے آگاہ کیا اور شاہ میر ہنسنے لگا۔ کمال ہے یار، بلکہ کمال الدین ہے۔ کیوں؟ حالات کس طرح ہمارے حق میں ہو رہے ہیں، میں خود تمہیں فون کر کے آگے کے لائحہ عمل سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔
میں نے مرزا حیات کو گرفتار کر لیا ہے اور اس نے بڑے حیرتناک انکشافات کیے ہیں۔ اوہ، ویری گڈ۔ بس یوں سمجھو کہ یہ کھیل ختم ہونے والا ہے۔ میں بڑی سنسنی محسوس کر رہی ہوں۔ جو کچھ میں بتانے والا ہوں اسے سن کر تم مزید سنسنت جاؤ گی۔ تو بتائیے۔ شامر اسے مرزا حیات کے انکشافات سے آگاہ کرنے لگا اور صفورہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ شامر کے خاموش ہونے تک واقعی اس کے بدن میں سنسنی کی لہریں دوڑنے لگی تھیں۔ پوری داستان سننے کے بعد اس نے کہا، میرے خدا، بڑی خوفناک کہانی ہے۔ ہاں صفورہ، ہم نے اس معاملے میں بہترین فیصلے کیے تھے، لیکن اب تمہیں ایک بہت مشکل مرحلے سے گزرنا ہے۔ میں تیار ہوں، صفورہ نے کہا اور شامر اسے اپنے منصوبے کی تفصیل بتانے لگا۔ صفورہ پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ شامر نے آخر میں پوچھا، کوئی الجھن؟ بالکل نہیں۔ اس کی فلائٹ کل 9 بجے آئے گی۔ سارے پروگرام اس کے بعد ہی شروع ہوں گے۔ پولیس موبائل کمال الدین کی کوٹھی سے بالکل قریب کھڑی ہوگی۔ 11:30 بجے کمال الدین کی کار کوٹھی میں داخل ہوئی تھی۔ صفورہ نے اوپری منزل سے آتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ بے حد مضبوط اعصاب کی مالک تھی، پولیس کی تربیت یافتہ تھی، لیکن اس وقت ہلکی سی جھرجھری محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ کمال الدین اندر داخل ہو گیا، پھر اس نے سب سے پہلے ندا کے بارے میں ہی پوچھا تھا۔ صفورہ نے جلدی سے کمرے کی لائٹ مدھم کر دی۔ ایک ملازمہ کے ساتھ وہ اوپری منزل پر صفورہ کے کمرے میں آیا تھا۔ سوری مس ندا، اصل میں بہت پریشان تھا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا کلینک پہنچ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ باجی کافی بہتر ہیں۔ بتا رہی تھیں کہ آپ شام تک ان کے پاس رہی تھیں۔ انہوں نے تو آپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں۔ یا آپ نے روشنیاں اتنی مدھم کیوں کر رکھی ہیں؟ آنکھوں میں درد تھا، روشنیاں چبھ رہی تھیں۔ مگر میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سوری، کمال الدین نے کہا اور تیز روشنی چلا دی۔ صفورہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کمال الدین نے اسے دیکھا اور اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ صفورہ کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا۔ اس کے حسین نقوش ویسے ہی جاذب نگاہ تھے، بس اس کے بالائی ہونٹ پر ایک سیاہ تل ابھرا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ کمال الدین کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ عجیب سی اعصابی بے چینی کا شکار ہو گیا، لیکن چند لمحات کے لیے۔ اس کے بعد وہ نارمل ہو گیا اور عجیب سے لہجے میں بولا، باجی کو آپ سے بے پناہ پیار ہو گیا ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ باجی نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہوگا؟ ہاں، یہ کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے ہیں۔ اور کچھ نہیں؟ بس اتنا ہی۔ تھوڑی سی تکلیف دوں گا، پلیز میرے ساتھ آئیے، پلیز، اس نے لجاجت سے کہا اور صفورہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ اسے نچلی منزل کے ایک کمرے میں لایا اور پھر کمرے کے ایک حصے میں دیوار میں بنی الماری کی کوئی کل دبائی۔ الماری گھوم گئی اور ایک دروازہ نمودار ہو گیا، لیکن دروازے کی دوسری طرف سے بدبو کا ایک بھپکا ناک سے ٹکرایا۔ صفورہ چونک پڑی۔ سڑے ہوئے انسانی گوشت کی بو اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ آئیے، میں روشنی کرتا ہوں، کمال الدین نے کہا اور وہیں سے کوئی سوئچ دبایا۔ ایک دم تیز روشنی پھیل گئی۔ آئیے پلیز، اس نے کہا۔ صفورہ اس کے ساتھ تہخانے کی سیڑھیاں اتر گئی۔ پیچھے ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی اور وہ دروازہ بند ہو گیا۔ تہخانہ کافی وسیع تھا، لیکن تیز روشنی میں صفورہ نے جو کچھ دیکھا، اسے دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی۔ 6 کرسیاں ایک نصف دائرے کی شکل میں نظر آ رہی تھیں اور ان پر 6 انسانی ڈھانچے نظر آ رہے تھے۔ ان کے جسموں کے بوسیدہ رنگین لباس بتا رہے تھے کہ وہ لڑکیوں کے ڈھانچے ہیں۔ اس نے دہشت زدہ ہو کر کمال الدین کی طرف دیکھا۔ کمال الدین کا چہرہ دہک رہا تھا، آنکھیں سرخ کانچ کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ یہ جگہ ساؤنڈ پروف ہے اور دروازہ ریموٹ کنٹرول ہے۔ یہاں سے نکلنے کی ہر کوشش بیکار ہوگی۔ براہ کرم ان کرسیوں میں سے ایک کرسی اٹھا لائیے۔ بہت دنوں سے یہاں کسی نئے مہمان کا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ایک بار پھر انیشا میرے دل میں زندہ کر دی۔ انیشا کا تعارف کرا دوں آپ سے؟ وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ اس نے وہی کہانی سنائی جو مہرالنساء نے سنائی تھی، پھر بولا، وہ روپوش ہے، میں نے بہت تلاش کیا اسے، وہ نہیں ملی۔ ایک بار، بس ایک بار وہ مجھے مل جائے
اور میں اسے یہاں لے آؤں تو یہ کہانی ختم کر دوں گا۔ چلیں کرسی اٹھا لائیں، اور وہ پلاسٹک کی رسی بھی۔ چلیں، اس کی آواز کسی بھیڑیے کی قراقٹ جیسی تھی۔ صفورہ کے اندر کی سب انسپکٹر جاگ گئی تھی۔ اب اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ یہ کون ہیں اور تم انہیں کہاں سے لائے ہو؟ اس نے پوچھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، بہت سی باتیں کریں گے، وہ سکون سے بولا، اور صفورہ ان کرسیوں کی طرف بڑھ گئی جو ایک گوشے میں تلے اوپر رکھی ہوئی تھیں۔ اب وہ ایک آگ بن گئی تھی۔ اس نے ایک کرسی اٹھائی اور مرے مرے قدموں سے آگے بڑھی۔ اس طرف، یہاں، کمال الدین نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا اور ایک طرف اشارہ کیا، لیکن صفورہ کے ہاتھ میں دبی کرسی طوفانی طاقت سے نکلی اور کمال الدین پر جا پڑی۔ کمال الدین بری طرح گرا، لیکن صفورہ بلی کسی قراہٹ کے ساتھ اس پر جھپٹی اور دوسرے لمحے اس کی ٹھوکر کمال الدین کے جبڑے پر پڑی۔ کمال الدین آسانی سے اس ضرب کو برداشت کر گیا۔ وہ بھی جنونی ہو رہا تھا۔ اس نے زمین پر پڑے پڑے ریوالور والا ہاتھ سیدھا کیا اور صفورہ پر گولی چلا دی، لیکن صفورہ نے خود کو بچا کر لات گھمائی اور ریوالور کمال الدین کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ کمال الدین صفورہ پر جھپٹا، لیکن صفورہ مارشل آرٹ کی ماہر بلیک بیلٹ تھی۔ اس نے کمال الدین کو لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لیا اور کچھ لمحوں کے بعد وہ زمین پر گر کر ہانپنے لگا۔ تب صفورہ نے اسے پلاسٹک کی مضبوط رسی سے کس کر باندھ دیا اور اپنا موبائل فون نکال لیا، لیکن تہخانے میں سگنل نہیں آ رہے تھے۔ چنانچہ اس نے ریموٹ کنٹرول سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ پھر اس نے شامر کو کال کی جو حسب وعدہ کوٹھی کے قریب پولیس موبائل میں موجود تھا۔ صفورہ اسے راستہ بتانے لگی اور پھر تہخانے میں لے گئی۔ اخبارات اور میڈیا کو بڑی سنسنی خیز خبر ملی تھی۔ سارے اخبارات نے کمال الدین اور مرزا حیات کی تصاویر چھاپی تھیں۔ میڈیا اسے اسکرین پر پیش کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ کمال الدین پولیس کی حراست میں ذرا بھی خوف زدہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایک دن یہ ہونا ہے۔ بس ایک حسرت تھی، انیشا کو بھی اسی طرح موت کے گھاٹ اتار دوں۔ اس کے بعد میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس نے ان لڑکیوں کے پتے اور انہیں اغوا کرنے کی تفصیل بھی بتائی تھی۔ یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے دنیا کے کئی ملکوں میں بھی 3 ایسی لڑکیوں کو قتل کیا تھا جن کے بالائی ہونٹوں پر کالا تل تھا۔ مرزا حیات اس کے جرائم میں برابر کا شریک تھا اور اس نے کمال الدین کو شراب کی لت لگا دی تھی۔ وہ اسے بلیک میل کر کے اس کی آدھی دولت پر قبضہ جما چکا تھا۔ شامر ان دونوں کے خلاف چالان تیار کرنے میں مصروف تھا۔ صفورہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تھا کہ اسے مہرالنساء کے لیے بہت افسوس ہے۔ اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان 2 عورتوں کا بھی کوئی نہیں رہ گیا تھا جن کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ شامر نے کہا۔